کیا شہد سے انسان موٹا بھی ہوتا ہے اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں پئیں؟ شہد سے انسان موٹا نہیں ہوتا، شہد سے انرجی ملتی ہے، ایک طرح کا ٹونک ہے، آپ کے جسم کی کمزوریوں کو پورا کرتا ہے، انرجی بوسٹر ہے بیسیکلی۔ ہاں اگر اس کو دودھ میں ڈال کے پئیں تو موٹا کرتا ہے، پانی میں موٹا نہیں کرتا بلکہ کچھ کم ہی کرے گا۔ دیکھیں جو سنت ہے اس کو سنت رہنے دیں، باقی آپ علاج کے طور پر جو چاہیں کریں، ٹھیک ہے، سنت کو نہ بدلیں۔ جب ایک چیز سنت کی معلوم ہوتی ہے تو فوراً شیطان آ کے ڈنڈی مارتا ہے، اس میں اب یہ بھی ڈال لیں، کوئی کہے گا لیمو ڈال لیں، کوئی کہے گا ہم اس میں کچھ اور ڈال لیں۔ نہیں، جو سنت طریقہ ہے اس کو آپ پہلے استعمال کر لیں اس طریقے سے، پھر علاج کے طور پر آپ جو لینا چاہیں لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب ہونٹ سردی گرمی یا ہر موسم میں پھٹتے ہیں اور منہ سے بو بھی آئے تو کیا کریں؟ منہ سے بو آئے تو جو میں نے آپ کو سرکہ بتایا تھا، فروٹ ونیگر، پھلوں کا سرکہ، اس کو اور شہد کو ملا کے، ہم وزن ملا کے اپنے باتھ روم میں رکھ دیں باٹل میں، اور دانت چمکانے کے لیے، یعنی دانتوں کا میل کچیل صاف کرنے کے لیے، مسوڑوں کی پھلاوٹ سمجھتے ہیں، سویلنگ، مسوڑوں کا پھول جانا، مسوڑوں سے خون آنا، ماؤتھ السرز، منہ سے بدبو آنا، ان سب چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ادروائز منہ سے بدبو آنے کے لیے مسواک بھی بہت اچھا ہے، اور مسواک کرتے وقت آپ کو پتا ہے کہ زبان کی جڑ پر بھی مسواک کیا جاتا ہے، صرف دانتوں پہ نہیں کیا جاتا۔ اور ہر موسم میں اگر ہونٹ پھٹتے ہیں اس کا مطلب آپ دودھ نہیں پیتے، تو دودھ پیا کریں، آپ کے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے، آپ کو کسی بھی کیمیکل کے ہونٹوں پہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہاں قدرتی بالائی لگا لیں تو بھی اچھا ہے۔ ایک اور کمبینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چہرے پہ یا ہونٹوں پہ لگانے کے لیے، خاص کر آج کل کے موسم میں 2 طریقے ہیں اس کے۔ ایک ہے یہ ہم وزن ہی ہے، شہد، گلاب کا عرق اور سرکہ، وہی پھلوں کا سرکہ۔ شہد اور سرکہ ہم وزن لے لیں اور انہی کے برابر، ان سے مراد یہ ہے کہ شہد اور سرکہ جتنی مقدار میں ہوگا، مثلا 2 چمچ ہے فرض کریں، تو 2 چمچ گلاب کا عرق ڈال دیں، یعنی گلاب کا عرق دگنا ہے ان دونوں سے۔ اگر ایک حصہ شہد ہے ایک حصہ سرکہ ہے تو 2 حصے گلاب کا عرق ملا کر رکھ لیں، رات کو سوتے وقت چہرے پہ، ہونٹوں پہ، پاؤں پہ، ہاتھوں پہ لگانا چاہیں لگا کے سوئیں۔ 3 دن میں آپ کے تمام زخم، تمام کھردرا پن، خشکی، کریکس، ہر چیز ہیل ہو جائے گی، اور آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل بیبی اسکن ہو جائے گی انشاءاللہ، اور رنکلز بھی نہیں پڑیں گے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور جن کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی، اب بیوٹی پارلرز کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہمارے ہاں بہت عرصے سے رائج ہے، گلیسرین کے ساتھ 1 حصہ گلیسرین، 1 حصہ لیمن جوس اور 2 حصے گلاب کا عرق، ایک یہ طریقہ ہے۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں۔ اب ایسا نہ کریں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ساری چیزیں لکھے بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں پوچھیں وہ گلیسرین اور سرکے والا کون سا کمبینیشن آپ نے بتایا تھا۔